فیودور دوستویسکی کی کتاب دی ایڈیٹ، 5واں باب۔ بیگم جنرل اپنے حسب نسب کے بارے میں بڑی کٹر تھیں۔ ان پر کیا گزر گئی ہو جب پہلے سے کسی تیاری کے بغیر براہ راست خبر ملی کہ خاندان کا یہ آخری فرد پرنس مشکن، جس کا ذکر کبھی سنا تھا، ایک قابل رحم بے عقل کے سوا کچھ نہیں، مفلس و کلاش ہے اور گزر بسر کے لیے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے۔ جنرل نے پرنس کی ایسی تصویر کھینچی، مقصد یہ کہ بیگم کو ایک دم چونکا دیا جائے اور کسی صورت سے ان کی توجہ دوسری طرف پھیر دی جائے۔ جب کوئی انتہائی واقعہ ہو جاتا تو بیگم جنرل بڑے زوروں میں غیر معمولی طور سے دیدے گھماتی اور پورے دھڑ سے ذرا پیچھے کو جھٹکا دیتی، سامنے خلا میں گھومنے لگتی اور زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا۔ بیگم صاحبہ قد داور عورت اور جنرل کی ہم عمر خاتون تھیں۔ گہرے رنگ کے بالوں میں سفیدی کی لہریں پڑ گئی تھیں، پھر بھی بال گھنے تھے اور ناک کسی قدر طوطے کی سی خمدار، بدن سوکھا مارا، گال پیلے پچکے ہوئے اور ہونٹ پتلے مرجھائے ہوئے، پیشانی اونچی تھی مگر تنگ، بھوری اور خاص بڑی آنکھوں سے بعض اوقات عجیب کیفیت جھانکتی تھی۔ اگلے وقتوں کی اس کمزوری نے اب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا کہ اپنی نگاہ کو نہایت اثر انگیز شمار کرتی تھی۔ مل لو، آپ کہتے ہیں کہ ابھی اندر بلا لوں؟ یہ کہتے ہوئے بیگم صاحبہ نے پوری قوت سے دیدے گھما کر جنرل کو گھورا، جو پرنس کو اندر بلوانے پر بضد نظر آتے تھے۔ اس میں تکلف برتنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ میری عزیز آپ اس شخص سے ملنا پسند کریں۔ اور پھر جلدی سے اضافہ کیا، بالکل بچہ ہے، دیکھ کر ترس آئے، کوئی بیماری ہے جس کے دورے بھی پڑتے ہیں، سوئٹزرلینڈ سے آیا ہے، ریل سے اتر کر سیدھا یہیں پہنچا، لباس بھی عجیب سا ہے، جرمن وضع کا، اور اس پر ترا یہ کہ جیب بالکل خالی، معلوم ہوتا ہے کہ بس رو دے گا۔ میں نے اپنی طرف سے 25 روبل دیے ہیں اور سوچتا ہوں کہ اپنے ہاں دفتر میں منشی کی کوئی جگہ دلوا دوں گا، اور ہاں برخوردار دیکھنا، اسے کچھ کھلا دینا، کیونکہ میرے خیال میں اس کا پیٹ خالی ہے۔ آپ تو مجھے بوکھلائے دے رہے ہیں، بیگم جنرل بولی، بھوکا ہے اور دورے پڑتے ہیں۔ کس قسم کے دورے؟ اوہو، ہر وقت تھوڑی پڑتے ہیں دورے، اور پھر بالکل بچہ سا لگتا ہے، مگر ہاں تعلیم یافتہ ضرور ہے۔ دیکھنا لڑکیوں، وہ پھر بیٹیوں کی طرح مخاطب ہوا، تم سے یہ کہنا ہے کہ ذرا بات چیت کر کے نکالنا، پتہ چلانا کہ بہرحال معلوم کر لینا بہتر رہتا ہے کہ کس کام کی لیاقت ہے اس میں۔ پتہ چلانا؟ ایک ایک حرف توڑ کر بیگم صاحبہ نے اور انتہائی سخت حیرت سے دیدے باہر نکال کر کبھی بیٹیوں کو دیکھتی، کبھی شوہر کو، دیدے گھومتے رہے۔ اوفو عزیز من، معمولی سی بات کا بتنگڑ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال کرو جیسے تمہاری مرضی ہو، میرا منشا صرف اتنا تھا کہ ذرا دل جوئی سے کام لینا، اپنے ہاں جگہ دینا یہ تو آپ کا کام ہے۔ اپنے ہاں جگہ دینا؟ سوئٹزرلینڈ سے آیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ سے یہاں کیا مطلب؟ خیر پھر کہہ دیتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے تو صرف اس خیال سے کہ اول تو وہ خاندانی نام میں شریک ہے، ممکن ہے رشتہ دار ہی نکلے، دوسرے یہ کہ اس کے پاس کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ یہاں تک خیال تھا کہ چونکہ آدمی بہرحال اپنا ہم خاندان ہے، شاید تمہاری دلچسپی کا سامان رہے۔ اور ہاں ٹھیک تو ہے اماں، اگر تکلف نہ کرنا پڑے تو کیا حرج ہے؟ سفر سے آئے ہیں، وہ بھوک لگی ہوگی، کھانا کھلا دیں، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے کوئی تو، بڑی بیٹی الیگزندرا نے کہا۔ پھر ہے بھی لڑکا سا، اچھا رہے گا، آنکھ مچولی کھیلیں گے۔ وہ کیسے؟ اماں جی اب یہ بال کی کھال نکالنا چھوڑیے، چھوٹی اگلایا نے چڑ کر ماں کو ٹوکا۔ منجلی لائدہ ہسوڑ تھی، اس سے نہ رہا گیا، زور سے ہنس پڑی۔ پاپا آپ انہیں اندر بلوا لیجیے، اماں کی اجازت ہے۔ اگلایا نے فیصلہ کر دیا۔ جنرل نے گھنٹی بجائی اور حکم دیا کہ پرنس کو اندر لے آؤ، مگر ایک شرط ہے کہ جب وہ میز پر کھانا کھانے بیٹھے تو گردن میں نیپکن ضرور باندھے۔ بیگم صاحبہ نے حکم نافذ کیا۔ فیودور کو یا بہتر ہے ماودر کو بلاؤ، وہ حاضر رہے اور کھانے کے وقت نظر رکھے، دورہ پڑنے میں وہ ہاتھ پاؤں تو نہیں مارتا، قابو میں رکھتا ہے خود کو۔
توبہ کرو، وہ تو بہت ہی تمیزدار شخص ہے، ادب آداب میں منجھا ہوا، بعض اوقات بہت ہی سادہ معصوم۔ لو وہ صاحب آ پہنچے، ملیے، یہ ہیں پرنس مشکن، اس خاندان کے آخری آدمی۔ آپ دونوں خاندانی نام میں شریک ہیں، ممکن ہے رشتہ داری بھی ہو۔ ملیے، پیار سے ملیے، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے پرنس، لہذا تکلیف کیجیے، میں تو اجازت چاہوں گا، دیر ہو گئی، چلتا ہوں۔ معلوم ہے ہمیں کہاں کی جلدی ہے آپ کو، بیگم صاحبہ نے معنی خیز اشارہ دیا۔ جلدی ہے، بہت جلدی میں ہوں، دیر ہو گئی۔ ہاں دیکھنا بیٹا، اپنا البم انہیں دے دینا، اس میں لکھ دیں گے کچھ۔ کیا عمدہ خط ہے، لاجواب، ہاتھ میں ہنر ہے۔ انہوں نے پرانے خوشنویسی طرز میں بیل بوٹے بنا کر لکھ کر دکھایا۔ پیر خان کا پافنوتی نے یہاں دستخط ثبت کیے۔ اچھا، خدا حافظ۔ پیر خان کا پافنوتی؟ ذرا ٹھہریے تو ٹھہریے، کدھر چلے؟ یہ پافنوتی کون؟ لبکتے ہوئے جنرل کو روکتے ہوئے بلکہ ٹوکتے ہوئے ذرا دکھی لہجے میں بیگم صاحبہ قریب قریب چیخ پڑی۔ ہاں ہاں عزیز من، ایک بزرگ پادری گزرے ہیں اس نام کے۔ فی الحال مجھے نواب صاحب کی خدمت میں پہنچنا ہے، دیر سے انتظار میں ہوں گے، خود انہوں نے وقت دیا تھا۔ اچھا پرنس، خدا حافظ۔ جنرل جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے نکل گئے۔ معلوم ہے سب کو کون سے نواب کی طرف گئے ہیں، بیگم صاحبہ نے ترشی سے زیر لب کہا اور کسی قدر چڑچڑائے پن سے پرنس کی طرف نظر گھمائی۔ ہاں تو کیا بات تھی وہ؟ انہوں نے بد مزاجی اور نیم بے خیالی میں ذہن پر زور ڈالا۔ کیا تھا وہ؟ کیا نام کہ وہ کون تھا پیر خان کا؟ اماں الیگزندرا پکاری اور اگلایا نے تو پاؤں تک پٹکا۔ الیگزندرا، خبردار دخل نہ دینا، بیگم جنرل نے بیٹی کو جھڑک دیا۔ میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ پرنس، آپ یہاں بیٹھ جائیے، ادھر اس آرام کرسی پر۔ وہاں نہیں، یہاں دھوپ میں، ذرا اجالے کی طرف کھسک آئیے، اجالے میں دیکھ تو سکوں۔ ہاں تو وہ کون سے پیر خان کا پیر خان کا پافنوتی، پرنس نے سنجیدگی اور توجہ سے جواب دیا۔ پافنوتی؟ واہ کیا خوب، کیا خاص بات تھی اس میں؟ بیگم صاحبہ اضطراب میں جلدی جلدی اور تیز لہجے میں پوچھے جا رہی تھی اور پرنس کو برابر تکے جا رہی تھی۔ پرنس جواب دیتا تو وہ اس کے ایک ایک لفظ پر گردن ہلا دیتی تھی۔ پیر خان کا پافنوتی 14ویں صدی میں ہوئے ہیں۔ والگا کے کنارے، جہاں آج کل ہمارا کستروما صوبہ ہے، وہاں خان کا چلاتے تھے۔ پاکیزہ زندگی بسر کرنے میں نام پایا، کئی بار منگول فوجی حاکموں کے پاس گئے، ان سے معاملات درست کرنے میں بڑا کام کیا اور ایک دستاویز پر دستخط کیے تھے۔ میں نے اسی دستخط کی نقل کے مطابق اصل دیکھی تھی، خط پسند آیا، دماغ میں محفوظ کر لیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جنرل صاحب نے خواہش فرمائی کہ اپنے خط کا نمونہ دکھاؤں تاکہ وہ میرے لیے کوئی مناسب ملازمت سوچیں، تو میں نے چند جملے لکھ کر پیش کر دیے، جدا جدا طرزوں سے لکھے تھے، اور یہ جو لکھا تھا کہ پیر خان کا پافنوتی نے یہاں دستخط ثبت کیے، یہ خاص انہی پیر خان کا کے خط میں لکھ دیا۔ انہیں یہ تحریر بہت پسند آئی، چنانچہ وہی جملہ ان کی زبان پر آیا۔ اگلایا، یاد رکھنا، بیگم جنرل بولی، پافنوتی نام تھا، بلکہ اچھا ہے لکھ لو، ورنہ تم جانو میں بھول جاتی ہوں۔ ارے ہاں، مجھے خیال آیا کہ دیکھیں تو زیادہ لطف آئے گا۔ کہاں ہے بھلا وہ دستخط؟ شاید صاحب کے کمرے میں رہ گیا میز پر، ابھی آدمی بھیجو، منگوا لو۔ کیا ضرورت ہے، آپ چاہیں تو میں پھر ویسا ہی لکھ دوں۔ ہاں ہاں ضرور۔ اماں الیگزندرا مچل گئیں، مگر فی الحال تو ناشتہ ہو جائے، بھوک لگی ہے۔ ہاں واقعی، اماں بولیں۔ چلیے پرنس، آپ کو تو بہت بھوک لگی ہوگی نا؟ جی ہاں، بہت جی چاہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں۔ کیا اچھا ہوا کہ آپ اس قدر سعادت مند ہیں، جیسا تعارف کرایا گیا تھا ایسے بے تکے بالکل نہیں ہیں۔ آئیے یہاں تشریف رکھیے میرے سامنے، میں چاہتی ہوں کہ آپ آنکھ کے سامنے ہوں، بیگم جنرل نے اس کی فکر کرتے ہوئے اور پرنس کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، الیگزندرا، دلائیدہ، تم دونوں ذرا پرنس کا خیال رکھنا، ایسے تو یہ نہیں ہے، بیمار ہے نا؟ میں جانوں نیپکن کی کوئی ضرورت نہیں۔ پرنس آپ بتائیے، کھانے کے وقت گردن میں رومال لگانے کے عادی ہیں کیا آپ؟
پہلے جب میری عمر ہوگی کوئی 7 سال تب تو گردن پر رومال لگا دیا کرتے تھے، مگر اب عموماً کھاتے وقت گھٹنوں پر ڈال لیتا ہوں۔ یہی مناسب بھی ہے، مگر دورے کیسے ہیں؟ دورے؟ پرنس نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ اب تو کبھی اتفاق سے ہی دورے پڑتے ہیں، معلوم نہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا مضر ہوگی۔ ان کی بات چیت عمدہ ہے، بیگم جنرل نے اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پرنس کے ایک ایک لفظ پر گردن ہلاتی جلاتی رہیں۔ مجھے اس کی امید نہیں تھی، مطلب یہ کہ وہ سب فضولیات تھیں اور غلط تھیں۔ عموماً پرنس آپ کھانے سے شوق فرمائیے، اور ہاں یہ بتاتے جائیے کہ کہاں آپ کی ولادت ہوئی، کہاں تعلیم پائی، سب باتیں بتائیے، مجھے آپ کے بارے میں جاننے کا اشتیاق ہو گیا۔ پرنس نے شکریہ ادا کیا اور بڑے شوق سے کھانا کھاتے ہوئے پھر وہی سب داستان سناتا چلا گیا جو آج صبح سے کئی بار مجبوراً دہرا چکا تھا۔ بیگم جنرل اس سے مطمئن اور خوش ہوتی چلی گئیں۔ لڑکیاں بھی کافی توجہ اور اشتیاق سے سن رہی تھی۔ رشتہ داروں کا ذکر آیا، پتہ چلا کہ پرنس کو اپنے رشتے ناتے والوں کا خاصا علم تھا۔ بہت سے مشترک واقف کاروں کا نام آیا، رشتے جوڑے گئے، لیکن بیگم جنرل اور پرنس کے درمیان کسی خاص رشتے کا سراغ نہیں ملا، سوائے اس کے کہ کہیں اوپر جا کر دادیوں نانیوں میں کوئی دور کی عزیز داری رہی ہو۔ بیگم کو یہ خشک موضوع خاص کر پسند آیا، حالانکہ یہ ایسا موضوع سخن تھا کہ وہ دل میں کتنا بھی چاہتی ہوں، مگر شاید کبھی اتفاق سے ہی حسب نسب پر لب کشائی کا موقع آیا ہوگا۔ ان باتوں کے بعد جب وہ میز سے اٹھی ہیں تو اچھے موڈ میں تھی۔ چلے اپنے بڑے کمرے میں چلتے ہیں، کافی وہیں آ جائے گی۔ ہمارے یہاں اس نام کا ایک عام کمرہ ہے، وہ پرنس سے مخاطب ہوں، ادھر کا رخ کر کے یوں کہہ لیجئے کہ وہ میرا چھوٹا سا ملاقاتی کمرہ ہے۔ ہم وہیں بیٹھتے ہیں جب باہر کا کوئی نہیں ہوتا، اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے الیگزندرا، میری بڑی لڑکی، پیانو بجاتی ہے، کتاب پڑھتی ہے یا سلائی میں پڑی رہتی ہے۔ دیلائدہ یہ قدرتی منظروں اور چہروں کی تصویریں بنایا کرتی ہے، مگر سب ادھورے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ اگلایا ہے، چھوٹی، اسے دنیا کا کوئی کام نہیں، بیٹھی رہتی ہے۔ میرا بھی یہی ہے کہ کام میں ہاتھ نہیں لگتا، کچھ بنتا ہی نہیں۔ لیجئے آ گئے پرنس، آپ تشریف رکھیے یہاں ادھر آتش دان کے پاس، اور اب سنائیے، جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کوئی بات بیان کیسے کرتے ہیں۔ میں پوری طرح اطمینان کر لینا چاہتی ہوں تاکہ جب پرنس بیلوکرنسکیا سے ملاقات ہو، ان بڑی بی سے تو انہیں آپ کی ساری داستان سنا دوں۔ جی چاہتا ہے کہ ان سب کو آپ سے دلچسپی ہو جائے۔ ہاں تو اب بتائیے۔ ممی، بھلا ایسے کہیں بیان کیا جاتا ہے؟ ادیلائدہ نے ٹوکا۔ وہ اس اثنا میں اپنا ایزل جما کر رنگوں کی پلیٹ اور برش سنبھال کر اس نقش کی تکمیل کے لیے بیٹھ گئی تھی جو بہت دنوں سے ادھورا چلا آ رہا تھا۔ الیگزندرا اور اگلایا دونوں بہنیں مل کر ایک چھوٹے صوفے پر بیٹھی، دونوں نے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھ لیے، گویا اب گفتگو سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ پرنس نے محسوس کیا کہ اب ہر طرف سے وہ التفات خاص کا مرکز بن چکا ہے۔ اگر مجھ سے اس طرح کہا جائے تو میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکتی۔ اگلایا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ کیوں نہیں؟ اس میں عجیب بات کون سی ہے؟ بیان کرنے میں کیا روک ہے؟ زبان تو ہے ان کی منہ میں۔ صرف اتنا جاننا چاہتی تھی میں کہ یہ بیان کیسے کرتے ہیں۔ کوئی بات چھیڑو اور انہیں تو چلو سوئٹزرلینڈ کا قصہ صحیح، پہل وہ ملک کیسا لگا؟ دیکھو تم لوگ ابھی یہ بیان کرنے پر آئیں گے اور بہت خوبصورتی سے بیان کریں گے۔ پہلا تاثر تو زبردست تھا۔ پرنس نے بالآخر زبان کھولی۔ لو سن لو۔ جھٹ سے بیگم صاحبہ نے بیٹیوں کو ٹوکا دیا۔ دیکھو شروع ہو گئے نا۔ ممی آپ خود بات کاٹتی ہیں، بولنے تو دیجئے انہیں۔ الیگزندرا نے ماں کو ٹوکا۔ یہ جو پرنس ہے نا، اس نے چھوٹی بہن سے سرگوشی کی۔ ممکن ہے بڑا چالو آدمی ہو، لیکن بے عقل تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ این ممکن ہے، میں نے دیکھتے ہی بھانپ لیا تھا۔ اگلایا نے جواب دیا۔ یہ اتنی گری ہوئی حرکت کر کیوں رہا ہے؟ آخر اس کا منشا کیا ہے، نیت کیا ہے؟ پہل کا تاثر زبردست تھا۔ پرنس نے پھر وہیں سے شروع کیا۔ جب مجھے روس سے لے کر چلے گئے اور مختلف جرمن شہروں سے گزرتا گیا تو خاموشی سے سب دیکھتا رہا، اور مجھے یاد ہے کہ کسی قسم کا کوئی سوال میں نے نہیں کیا۔ تب مجھے بیماری کے سخت اور اذیت ناک دورے پڑ چکے تھے۔ جب بھی بیماری کا شدت سے حملہ ہوتا اور یکے بعد دیگرے کئی دورے پڑ جاتے تو دماغ بالکل
پتھر کا ہو جاتا، حافظے میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ عقل اگرچہ کام کیا کرتی تھی لیکن خیالات کا منطقی تسلسل ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ 2 یا 3 خیالات سے زیادہ دماغ میں ایک ساتھ بیٹھنے نہیں پاتے تھے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جہاں دوروں کا سلسلہ رکا میں پھر تندرست اور توانا ہو جاتا تھا جیسے اب ہوں۔ یاد ہے دل پر غم کی بدلیاں چھا جاتی تھیں، ناقابل برداشت، یہاں تک کہ رونے کو جی چاہتا تھا۔ وہاں ہر چیز دیکھ کر تعجب ہوتا، بے چینی بڑھتی۔ اس بات کا بڑا ہی ہولناک اثر ہوا کہ جو دیکھو وہ اجنبی، غیر۔ اتنا ہی سمجھ میں آیا، غیریت مارے ڈالتی تھی۔ غم کی اس گھٹا سے میں ایک بار چونک کر نکلا جب بازل کے مقام پر یاد ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں داخل ہوا۔ مجھے ایک چیخ نے چونکا دیا۔ بازار میں گدھا رینک رہا تھا۔ گدھے نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، بلکہ نہ جانے کیوں بے انتہا لطف آیا۔ اسی کے ساتھ میرے ذہن کا بوجھ اترا اور دماغ میں ہر چیز صاف ہو گئی۔ گدھا؟ عجیب بات، بیگم جنرل چونکی، مگر ہاں ایسا بھی کیا تعجب، ہم میں سے کوئی تو گدھے سے بھی پیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے لڑکیوں کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لڑکیاں ہنس پڑی تھیں۔ ایسا ہو چکا ہے، دینی قصوں میں بھی ذکر آیا ہے۔ ہاں تو آپ سناتے رہیں۔ تبھی سے مجھے خود بھی گدھے سے پیار ہو گیا ہے، بلکہ کوئی ہمدردی سی ہے اس جانور سے۔ پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کی، تب یقین ہو گیا کہ گدھا بڑا ہی مفید جانور ہے، محنتی ہے، جاندار ہے، بردبار ہے، کم خرچ ہے، سب سہار جاتا ہے۔ اس گدھے کے ذریعے پورا سوئٹزرلینڈ پسند آنے لگا، یہاں تک کہ غم کے بادل چھٹ گئے، مطلع صاف ہو گیا۔ ہے بہت عجیب واقعہ، مگر خیر اب گدھے کا ذکر جانے دیجئے، کوئی اور موضوع اٹھائیے۔ تم کیا دانت نکال رہی ہو اغلایا؟ اور تم اڈیلائیدا؟ پرنس نے کس خوبی سے گدھے کا بیان کیا ہے۔ دیکھو انہوں نے خود دیکھا ہے، اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ کبھی ملک سے باہر بھی گئی ہو؟ نہیں، مگر ممی میں نے گدھا ضرور دیکھا ہے، اڈیلائیدا بولی، اور میں نے بھی سن رکھا ہے اس کے بارے میں۔ اگلایا نے لقمہ دیا اور تینوں بہنیں پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ پرنس بھی ان کی ہنسی میں شریک ہو گیا۔ تمہیں یہ بےہودگی زیب نہیں دیتی، ماں نے بیٹیوں کو جھڑکا۔ ان کی بات کا برا نہ مانیے گا پرنس، دل کی اچھی ہیں یہ لڑکیاں، ہمیشہ انہیں ڈانٹتی پھٹکارتی ہوں مگر پیار بھی کرتی ہوں۔ موجی طبیعت ہے، ہوا میں رہتی ہیں، دیوانی کہیں کی۔ نہیں، ہنسنے میں کیا ہے، موقع ملتا تو میں خود بھی ہنسے بغیر نہ رہتا۔ خیر میں پھر بھی گدھے کا حامی ہوں، بڑا نیک دل اور کارآمد شخص ہے گدھا، پرنس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ خود نیک دل ہیں پرنس، ایسے ہی معلوم کرنے کو پوچھتی ہوں۔ بیگم جنرل نے فوراً پوچھ لیا۔ حاضرین سب کے سب ایک دم پھر ہنس دیے۔ یہ کم بخت گدھا پھر آ گھسا، میرا تو خیال بھی ادھر نہیں گیا تھا۔ بیگم فوراً پکار دی۔ یقین کیجئے گا پرنس، میں نے تو میرے منہ سے ویسے ہی اشارہ نکلا۔ جی ہاں، بے شک مجھے یقین ہے۔ پرنس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ ہنس رہے ہیں، بیگم بولی۔ میں جانوں آپ بے انتہا نیک دل نوجوان ہیں۔ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوں، پرنس نے جواب دیا، مگر میں تو ہوں نیک دل۔ بیگم جنرل نے خلاف توقع اپنی بابت زبان کھولی۔ بلکہ آپ چاہیں تو کہوں کہ ہمیشہ ایسی ہی ہوں، یہی ایک عیب ہے مجھ میں، کیونکہ ہمیشہ ہر موقع پہ انسان کو نیک دل نہیں رہنا چاہیے۔ ویسے ان لڑکیوں پر، اپنے شوہر جنرل صاحب پر غصہ اکثر کرتی رہتی ہوں، مگر خرابی یہ ہے کہ جتنا غصہ آتا ہے اتنا ہی دل نرم رہتا ہے۔ ابھی آپ کے اندر آنے سے ذرا دیر پہلے میں غصے میں تھی اور خود کو ایسا بنا رکھا تھا جیسے نہ کچھ مانتی ہوں نہ سمجھتی ہوں، نہ سمجھنے کو تیار ہوں۔ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ ہوں۔ اگلایا نے مجھے عقل دی۔ شکریہ تمہارا اگلایا، مگر یوں پوچھو تو سب سے واہیات، میں اتنی احمق نہیں ہوں جتنی نظر آتی ہوں اور جیسی میری بیٹیاں مجھے دکھانا چاہتی ہیں۔ طبیعت ایسی پائی ہے کہ ضدی ہوں اور بہت شرماتی نہیں، بغیر کسی بغض و عناد کے کہہ رہی ہوں۔ اگلایا دیکھتی کیا ہے، ذرا ادھر تو آ، ماں کو ایک پیار تو کر۔ بس بہت پیار ہو لیا۔ جب بیٹی نے ماں کے ہونٹوں اور ہاتھ پر زور سے پیار کیا تو انہوں نے
اسے روکا۔ اچھا تو پرنس آپ جاری رکھیے، شاید کوئی بات گدھے والی سے زیادہ دلچسپ بات یاد آ جائے۔ پھر وہی میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آدمی یوں آپ سے آپ کیسے بیان کرنے لگے گا؟ مجھ سے تو کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ عید لائدہ نے پھر ٹوکا، مگر پرنس بیان کر سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ ذہین آدمی ہیں، کم از کم تم سے تو 10 گنا بلکہ شاید 12 گنا زیادہ ذہین ہیں۔ کہہ لینے دو، بعد میں تم بھی یہ مان لو گی۔ پرنس آپ بیان جاری رکھیے، ان لڑکیوں کو دکھا دیجئے جو میں نے کہا ہے، البتہ گدھے والی بات ٹال جائیے تو اچھا رہے گا۔ ہاں تو آپ نے گدھے کے علاوہ باہر کے ملک میں اور کیا دیکھا؟ ہاں، گدھے کے بارے میں بھی بڑی عقل کی بات کہی، الیگزینڈرا نے تبصرہ کیا۔ پرنس اپنی بیماری کے متعلق بہت دلچسپ بات بتا رہے تھے، اور یہ کہ باہر کے ایک جھٹکے کی بدولت کیسے انہیں سب کچھ پسند آنے لگا۔ ہمیشہ سے مجھے یہ جاننے کا شوق رہا کہ لوگ عقل کھو بیٹھتے ہیں اور پھر صحت یاب ہو جاتے ہیں، خاص کر جب ایک دم ایسا ہو جائے۔ کیوں؟ دیکھ لیا نا کیا غلط کہتی ہوں؟ بیگم جنرل چمک کر بولی، میں دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات تم بھی عقل مندی کرنے لگتی ہو، مگر بس مذاق بہت ہو چکا۔ پرنس آپ وہاں تک پہنچے تھے کہ سوئٹزرلینڈ کے مناظر؟ ہاں تو جی ہاں، تو ہم لوسن پہنچے، وہاں مجھے جھیل دکھانے لے گئے، واہ کیا حسن تھا، مگر میرا دم الٹنے لگا۔ پرنس بولا، ایسا کیوں؟ الیگزینڈرا نے سوال کیا۔ وجہ نہیں معلوم، البتہ ہمیشہ دل بھاری اور بے چین ہو جاتا جب بھی میں ایسے قدرتی منظر پہلی بار دیکھ لیتا ہوں۔ لطف بھی آتا ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے۔ جن دنوں بیمار تھا تب ایسا ہوا کرتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو ایسے منظر کے لیے مری جاتی ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کب ہم لوگ باہر کا سفر کریں گے۔ 2 سال ہونے آئے کہ مجھے تصویر کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ملتا۔ جنوب اور مشرق بہت کھینچ چکے۔ پرنس آپ ہی کوئی موضوع سمجھائیے مصوری کے لیے، اویلائیدا نے منت کی۔ میں تو اس معاملے میں بالکل کورا ہوں، یوں لگتا ہے کہ نظر ڈالی، جو دیکھا تصویر میں اتار دیا۔ نظر ڈالنا ہی مجھے نہیں آتا۔ یہ نظر وزر کی کیا گفتگو ہے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، خاتون محترم نے ٹوکا۔ تمہارا کیا مطلب ہے یہ کہنے سے کہ تمہیں نظر ڈالنا نہیں آتا؟ منہ پر آنکھیں ہیں، دیکھو، یہاں نظر ڈالنی نہیں آتی تو غیر ملک میں بھی نہیں آئے گی۔ بہتر ہے آپ ہی بیان کیجئے پرنس، آپ نے نظر ڈالی تو کیا دیکھا؟ ہاں، بہتر تو یہی ہے، تو الیگزینڈرا نے بھی اضافہ کیا۔ دیکھیے، پرنس نے بھی باہر جا کر دیکھنا سیکھا۔ معلوم نہیں، میں نے تو وہاں اپنی صحت درست کی، کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے نظر ڈالنا آیا بھی یا نہیں۔ میرا تو قریب سارا وقت خوش نصیبی میں بسر ہوا۔ خوش نصیبی؟ یعنی آپ آسائش کی زندگی بسر کرنا بھی جانتے ہیں؟ اگلایا پکار اٹھی۔ تب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے نظر ڈالنا دیکھنا نہیں آتا؟ ضرور آتا ہے، ہمیں بھی سکھا کر رکھ دیں گے۔ سکھا ہی دیجئے براہ کرم، ایڈیلائیدا ہنس دی۔ میں کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا۔ پرنس بھی جواباً مسکرا دیا۔ جتنے عرصے ملک سے باہر رہا، زیادہ وقت اسی سوئس گاؤں میں پڑے پڑے گزار دیا، کبھی کبھار آس پاس چلا جاتا۔ بھلا میں کیا سکھا سکتا ہوں آپ کو؟ شروع میں تو بے لطفی جاتی رہی، صحت سدھرنے لگی، پھر ایک ایک دن قیمتی ہوتا چلا گیا۔ جتنا وقت گزرتا اتنا ہی وقت کی قدر و قیمت میری نظر میں بڑھتی۔ خود مجھے بھی یہ محسوس ہونے لگا۔ سونے کے لیے بستر پر جاتا تو دل خوش اور جاگتا تو اور بھی خوش۔ یہ سب کیوں تھا؟ کس سبب سے؟ اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ تو کیا آپ کا جی نہیں چاہتا تھا کہیں اور جانے کو؟ کسی ظرف کی امنگ نہیں اٹھتی تھی؟ الیگزینڈرا نے سوال کیا۔ شروع میں، بالکل ہی ابتدا میں تو ضرور، بڑی بے قراری رہتی تھی، سوچتا تھا جیوں گا کیسے، اپنی تقدیر کو آزمانا چاہتا تھا۔ کسی وقت تو ہوک سی اٹھا کرتی تھی۔ آپ جانے ایسے لمحے آتے ہیں، خاص کر جب آدمی تنہا ہو۔ وہاں ہمارے ہاں چھوٹا سا ایک آبشار تھا، اوپر پہاڑ سے پانی کی دھار گرتی تھی، اتنی باریک جیسے تاگا، سیدھی لائن میں سفید، شور کرتی، جھاگ اڑاتی، پانی بہت اونچائی سے اترتا تھا، دیکھنے میں ایسا گویا کافی نیچے ہو۔ کوئی آدھے کوس کا فاصلہ تھا اور صرف 50 قدم نظر آتا تھا۔ راتوں کو آبشار کا شور دل کو بھلا لگتا تھا۔ خاص انہی لمحوں میں کبھی کبھی طبیعت بے چین ہو جایا کرتی، یا کبھی یوں ہوتا کہ بھری دوپہر میں کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہوں۔ چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں تنہا میں، ہر طرف
شمشاد و صنوبر کے پرانے پرانے چھتناور درخت کھڑے ہیں، گوند سے لپے ہوئے، اور ان کے درمیان میں ہوں۔ اوپر چٹان پر قرون وسطیٰ کا کوئی محل تھا، کھنڈر پڑا ہوا، اور نیچے کافی دور ہمارا گاؤں صاف نظر بھی نہیں آتا تھا۔ سورج خوب درخشاں، آسمان نیل گوں، سناٹا ہی سناٹا۔ بس ایسے وقت میں گویا کہیں دور کوئی بلا رہا ہے، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر میں ناک کی سیدھ میں چل دوں، چلے جاؤں، چلے ہی جاؤں، تو ہر چیز کی، ہر بات کی کنجی میرے ہاتھ میں آ جائے گی، اور ہاتھ کے ہاتھ نئی زندگی میسر آئے گی، جس میں ہماری موجودہ زندگی سے 1000 گنا زیادہ ہمہمہ ہوگا، زیادہ زمزمہ ہوگا۔ ایسا بڑا سا شہر خواب و خیال میں بسا ہوا تھا، جیسے نیپلز کے ہر طرف محل ہی محل، شور، ہمہ ہمی، زندگی۔ خیر، خواب و خیال کی کیا بات ہے، اب مجھے محسوس ہوا کہ جیل خانے میں بھی زبردست زندگی کا وجود اور اس کا پانا ممکن ہے۔ یا آخر میں جو کمال کی بات کہہ دی آپ نے، یہ میں جب 12 سال کی تھی کورس کی کتاب میں کہیں پڑھ چکی ہوں۔ اگلایا نے داد دی۔ فلسفے کی باتیں ہیں، ادیلائیدہ نے رائے ظاہر کی۔ آپ فلسفی ہیں اور اسی کی تعلیم دینے تشریف لائے ہیں؟ ممکن ہے آپ صحیح فرماتی ہوں، پرنس نے مسکرا کر کہا۔ واقعی کہہ تو سکتے ہیں فلسفی، کیا خبر شاید یہی درست ہو، ممکن ہے درس دینا ہی میرے خیال میں ہو۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، عین ممکن ہے۔ اور فلسفہ آپ کا بالکل ایسا ہے جیسے یولامپیا صاحبہ کا۔ اگلایا نے پھر بات کا سرا تھاما۔ ایک بیوہ ہے، اہلکار کی بیوی، ہمارے یہاں آتی جاتی ہیں، لچڑ ہیں، زندگی کا سارا مسئلہ ان کا ایک ہی ہے، سستا مل جائے، بس زندگی سستے میں بسر ہو جائے۔ جب آئیں گی پیسوں کی ہی بات کریں گی، پیسہ بچانے کی فکر، روپیہ ان کے پاس کافی ہے، بڑی چلتی ہوئی عورت ہے۔ ایسے ہی جناب کی زبردست زندگی رہی ہوگی قید کی سلاخوں کے پیچھے۔ ممکن ہے وہ جو 4 سال شادمانی کے بسر کیے گاؤں میں، جس کی خاطر آپ نے نیپلز شہر بیچ ڈالا، تو بھی نفع میں رہے، غالباً کچھ کوپک بچا لیے نا۔ قید کی زندگی کا جہاں تک سوال ہے، آپ سے اتفاق کرنا مشکل ہوگا، پرنس نے جواب دیا۔ میں نے ایک شخص کی روداد سنی تھی جو 12 برس کی جیل کاٹ کے آیا تھا۔ ایک مریض تھا، اسی میرے پروفیسر کے پاس زیر علاج، اسے بھی دورے پڑا کرتے تھے، روتا تھا، اور ایک بار تو اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی۔ قید میں اس کی زندگی نہایت غمزدہ گزری تھی، مگر یقین کیجئے اس میں پیسہ جوڑنے بچانے کسی کوئی بات نہ تھی۔ اس کی میل ملاقات لے دے کے تھی تو بس مکڑیوں اور جھاڑ جنکار سے جو کھڑکی کے نیچے اگائے تھے۔ مگر بہتر ہو کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا قصہ سناؤں جس سے پچھلے ہی سال ملاقات ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا تھا۔ عجیب سے میرا مطلب یہ کہ ایسا واقعہ کبھی شاذ و نادر ہی پیش آتا ہے۔ اس شخص کو ایک دفعہ اوروں کے ساتھ قتل گاہ تک لائے، وہاں لا کر سزائے موت سنا دی۔ کسی سیاسی جرم کی پاداش میں گولی مار دی جانے والی تھی۔ کوئی 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ اوپر سے معافی نامے کا فرمان آ گیا اور موت کو سزائے قید میں بدل دیا گیا۔ لیکن ان دونوں سزاؤں کے درمیان جو 20 منٹ گزرے یا کم از کم پاؤ گھنٹے کا وقفہ اس نے پورے یقین کے ساتھ بسر کیا کہ کوئی لمحہ جاتا ہے کہ زندگی کا رشتہ ایک دم توڑ دیا جائے گا۔ جب کبھی وہ اپنی اس وقت کی ذہنی حالت بیان کرنے پر آتا تو مجھے سننے کی بے چینی لگی رہتی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے کرید کر پوچھا، اسے بھی ذرا تفصیل یاد تھی۔ نہایت وضاحت کے ساتھ کہا کرتا تھا کہ جیتے جی بھلا نہیں سکتا۔ جو کیفیت مجھ پر ان چند منٹوں میں گزر گئی، اس کا بیان تھا کہ قتل گاہ سے جس کے پاس تماشائی اور سپاہی کھڑے تھے، کوئی 20 قدم کے فاصلے پر 3 کھمبے گاڑے گئے تھے، کیونکہ مجرم بھی کئی ایک تھے۔ پہلے 3 آدمیوں کو کھمبوں کے پاس لائے، باندھ دیا، موت کا کپڑا پہنا دیا۔ کپڑا کیا، لمبے لمبے سفید چوغے، آنکھوں پر موٹی سفید ٹوپی سرکا دی کہ انہیں بندوق دکھائی نہ دے۔ پھر ہر ایک کھمبے کے سامنے کئی فوجیوں نے کھڑے ہو کر نشانہ لیا۔ میری پہچان کا آدمی مجرموں کی اس صف میں 8ویں نمبر پر تھا۔ مطلب یہ کہ کھمبے کے پاس لائے جانے والی تیسری ٹولی میں لایا گیا۔ اسے پادری نے سلیب سمیت ان سب کا چکر لگایا۔ ظاہر تھا کہ اب زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رہ گئے ہیں۔
اس نے بتایا کہ یہ جو 5 منٹ باقی تھے لامتناہی مدت معلوم ہوتے تھے، بے پناہ دولت۔ یہ 5 منٹ یوں لگے جیسے ابھی کئی زندگیاں جینی ہیں۔ وقت اتنا ہے کہ آخری لمحے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس نے وقت کو الگ الگ کاموں کے حساب سے تقسیم کر دیا۔ دوستوں سے آخری بار رخصت ہونا، اس کے لیے 2 منٹ، پھر 2 منٹ اس غرض سے رکھے کہ اپنے بارے میں آخری مرتبہ غور کیا جائے، اور پھر اس کے بعد آخری منٹ جی بھر کر چاروں طرف نظر ڈالنے کے لیے۔ اسے خوب یاد تھا کہ وقت آخر کی تقسیم ٹھیک اسی طور پر کی تھی، 3 حصوں میں۔ 27 برس کی عمر میں دنیا سے جا رہا تھا، تندرست اور ہٹا کٹا۔ جب یار دوستوں سے رخصت ہونے لگا تو اسے یاد آیا کہ ایک دوست کو غیر متعلق سا سوال دیا تھا جو اب حاصل کرنے کی فکر لگی تھی اسے۔ جب سبوں سے رخصت لے چکا تو 2 منٹ رہے جن میں خاص اپنے متعلق سوچنا تھا۔ پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا کہ 2 منٹ میں کیا غور کرنا ہے۔ غور کرنا یہ تھا کہ جتنی تیزی سے اور واضح طور پر ممکن ہو تصور میں لانا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے، کیوں کر ہے۔ ابھی وہ جی رہا ہے اور 3 منٹ بعد وہ کوئی شے، کوئی ہستی یا کوئی چیز بن جائے گا، لیکن کون اور کہاں؟ یہ سارا مسئلہ وہ ان 2 منٹ میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ قریب ہی ایک چرچ تھا۔ چرچ کا کلش سنہرے ملمے کی وجہ سے بھری دھوپ میں چمچم کر رہا تھا۔ اس نے اپنی یاد سے بتایا کہ وہ چرچ کی اس چمچماتی چھت کو اور اس سے نکلتی ہوئی کرنوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ کرنوں پر نظر جم کر رہ گئی، نگاہ نہ ہٹتی تھی۔ یوں محسوس ہوا گویا یہی شعائیں ہیں جو اس کی نئی فطرت، نیا وجود ہیں، اور 3 منٹ کے اندر وہ انہی میں جذب ہو جائے گا۔ نئی حالت جو چند لمحوں میں پیش آنے والی تھی، اس کا نامعلوم ہونا اس سے طبیعت کا تنفر ہولناک تھا، مگر وہ کہتا ہے کہ ایسے وقت میں کوئی بات بھی اتنی گراں نہیں گزری جتنا مسلسل یہ خیال کہ کیا ہو اگر موت نہ آئے تو، کیسا رہے اگر میری زندگی مجھے لوٹا دی جائے، کیسی بے پناہ عطا ہوگی وہ سب کی سب میری اپنی ہوں گی۔ یوں ہو جائے گا تو میں اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کو پوری ایک صدی میں بدل ڈالوں، کوئی وقت رائے گا نہ جانے دوں، ایک ایک منٹ کا حساب رکھوں اور بے سبب خرچ نہ کروں۔ وہ کہتا تھا کہ اس خیال نے دماغ پر ایسی شدت طاری کر دی تھی کہ جی چاہتا تھا جلدی سے گولی لگے اور نجات ہو جائے۔ یہاں تک کہہ کر پرنس کو چپ لگ گئی۔ سب لوگ آگے سننے کے منتظر تھے۔ انجام تک کیا بس ختم؟ اگلائے نے سوال کیا۔ کیا؟ جی ہاں، قصہ تمام ہوا؟ پرنس لمحے بھر کی محویت سے نکل کر بولا، مگر آپ نے یہ سارا قصہ سنایا کس لیے؟ ایسے ہی، بس یاد آ گیا، میں نے گفتگو کی خاطر۔ آپ کے بیان میں بے ربطی بہت تھی، الیگزندرا نے رائے زنی کی۔ پرنس، غالباً آپ یہ جتانا چاہتے تھے کہ ایک لمحے کو بھی کوپک کے ساتھ نہ تولا جائے۔ بعض وقت 5 منٹ پورے خزانے پر بھاری ہوتے ہیں۔ بات واقعی بہت خوب ہے، تاہم آپ یہ دریافت کرنے کی اجازت دیجیے کہ جو ملاقاتی تھا، جس نے ایسی شدید باتیں سنائیں، بعد میں سزائے موت بدل کر اسے، مطلب یہ کہ منہ مانگی مراد یعنی اتھاہ زندگی بخش دی گئی، تو پھر اس نے اس دولت بے بہا کا کیا کیا؟ کیا وہ ایک ایک منٹ کا حساب کر کے جیا؟ جی نہیں، اس نے خود بتایا، میں نے بھی اس سے یہی پوچھا تھا۔ بہت سارے منٹ اس نے یوں ہی خرچ کر دیے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کے لیے یہ ایک تجربہ ہو گیا، یعنی ایسے نہیں جیا جا سکتا کہ آدمی لمحے لمحے کا حساب کرے، اور کچھ بھی صحیح، لیکن ایسے زندگی تو نہیں کٹا کرتی۔ ہاں، وجہ کچھ بھی صحیح، ناممکن ہے یہ۔ پرنس نے بھی وہی جملہ دہرا دیا۔ مجھے خود بھی یہی محسوس ہوتا رہا، لیکن عقل ہے کہ نہیں مانتی اسے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں اوروں سے زیادہ دانائی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے؟ اگلایا نے پوچھا۔ جی ہاں، کبھی کبھی خیال ادھر جاتا تو ہے۔ اب بھی یہی سوچتے ہیں؟ سوچتا تو ہوں،
پرنس نے جواب دیا اور پہلے کی طرح اس بار بھی آہستہ سے بلکہ دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ اگلایا کو دیکھتا رہا، مگر عین اسی وقت بے اختیار ہنسی آ گئی اور وہ اس لڑکی کو تکتے وقت موڈ میں تھا۔ کیا انکسار ہے، واہ! اگلایا قریب قریب چڑھ کر بولی، مگر آپ بھی کتنی نڈر ہیں، آپ ہنس رہی ہیں، اور جب میں نے یہ روداد سنی تھی تو سناٹے میں آ گیا تھا، اتنا اثر ہوا تھا کہ آنکھ لگی تو خواب میں بھی یہی 5 منٹ نظر آئے۔ پرنس نے جواب دیا اور حاضرین پر ایک نظر ڈالی، گمبھیر اور ٹٹولنے والی نظر سے سب کا جائزہ لیا۔ آپ لوگ مجھ پر کسی وجہ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اس نے اچانک ایسے سوال کیا گویا گڑبڑا گیا ہو، تاہم سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تھا۔ بھلا کیوں؟ تینوں بہنیں ایک ساتھ چونک کر بولی، اس بات پر کہ جیسے میں کچھ سکھانے چلا ہوں۔ سب کے سب ہنس پڑے۔ اگر آپ ناراض ہیں تو ناراض نہ ہوں، وہ کہنے لگا، مجھے خود علم ہے کہ اوروں سے کم جیا ہوں، زندگی کو اوروں سے کم سمجھتا ہوں، شاید کسی وقت بے تکی باتیں کرنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے واقعی وہ گڑبڑا گیا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ خوش رہے تو مطلب یہ اوروں سے کم نہیں بلکہ زیادہ جیے۔ بھلا آپ کو پہلو بدلنے اور معذرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلایا نے ذرا سختی سے اور الجھتے ہوئے کہا، ہمیں لیکچر ہی دے رہے ہوں تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کی طرف سے شان جتانے والی تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ آپ کی جیسی ذہنی یکسوئی کے ساتھ تو آدمی 100 سال ہنسی خوشی گزار سکتا ہے۔ کوئی آپ کو سزائے موت دکھا دے یا ایک انگلی، دونوں میں سے آپ یکساں بلا تفریق کوئی نہ کوئی قابل تعریف خیال نکال لیں گے اور پھر بھی مطمئن رہیں گے۔ اس طرح جینے میں مزہ ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم بات بات پر الجھ کیوں رہی ہو؟ بیگم جنرل جو بولنے والوں کی صورت کافی دیر سے دیکھے جا رہی تھی، اگلایا کے سر ہو گئیں۔ اور تم کاہے پر بول رہی ہو؟ یہ بھی میری عقل میں نہیں آتا۔ یہ انگلی والی بات اور خرافات بہت عمدہ بیان کرتے ہیں، بس اتنا ہے کہ ذرا دکھے ہوئے دل کے ساتھ۔ تم انہیں تنگ کیوں کرتی ہو؟ جب انہوں نے قصہ چھیڑا تھا تو مسکرا رہے تھے اور اب دیکھو بالکل بجھ گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں ممی، پرنس صاحب، افسوس کہ آپ نے کسی کو سزائے موت دیے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ میں ایک سوال کرتی آپ سے۔ کیوں نہیں؟ دیکھا ہے یہ منظر، پرنس نے جواب دیا۔ دیکھا ہے؟ اگلایا چیخ پڑی، مجھے خود ہی قیافے سے کام لینا چاہیے تھا۔ دیکھا ہے تب تو معاملے کی حد ہو گئی۔ سزائے موت دیکھنے کے بعد بھی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے وقت ہنسی خوشی کی زندگی بسر کی؟ درست کہا نا میں نے؟ آپ جس گاؤں میں تھے وہاں سزائے موت دی جاتی تھی؟ جی نہیں، میں نے لیون کے مقام پر دیکھا۔ میں شنیدر کے ساتھ وہاں گیا تھا، وہ مجھے وہاں ساتھ لے گئے تھے۔ پہنچتے ہی یہ منظر سامنے آ گیا۔ بہت لطف آیا تھا آپ کو؟ کیا کوئی روحانی تعلیم مل گئی تھی؟ مفید تھا وہ منظر؟ اگلایا نے سوال کیا۔ جی، مجھے تو بالکل پسند نہیں آیا۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد کچھ روز تو میں بیمار رہا، البتہ مانتا ہوں کہ جب دیکھ رہا تھا تو وہیں جم کر رہ گیا تھا، آنکھیں ہٹتی نہیں تھی۔ میں بھی نظر نہ ہٹا سکتی، اگلایا نے کہا۔ وہ لوگ عورتوں کے وہاں آنے کا برا مانتے ہیں، بعد میں اخبار لکھتے ہیں ان عورتوں کے بارے میں۔ مطلب یہ ہوا کہ پھانسی یا موت کی سزا کو نسوانی معاملہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی خود اسی سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اسے بجا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ مردانہ ہے۔ مبارک ہو آپ کو یہ منطق، آپ بھی غالباً اسی طرح سوچتے ہوں گے۔ ہمیں آپ سزائے موت کا حال سنائیے، اڈیلائیدا بیچ میں بول پڑی۔ میرا جی نہیں چاہتا فی الحال، پرنس نے الجھن میں پڑھ کر اور منہ پھلا کر جواب دیا۔ واقعی آپ کا دل دکھتا ہے ہمیں سناتے ہوئے، اگلایا نے کچوکا دیا۔ نہیں، وجہ یہ ہے کہ ابھی سزائے موت کا ہی قصہ کسی کو سنا چکا ہوں۔ کس کو سنایا؟ آپ کے اردلی کو، جب میں وہاں انتظار کر رہا تھا۔ کون سا اردلی؟ سب طرف سے بھی یک وقت یہی سوال ہوا۔ وہی جو پیش دالان میں بیٹھا رہتا ہے، جس کے بال کھچڑی ہیں اور لال سا منہ ہے،
میں وہیں بیٹھا تھا باہر ایوان فیدروچ سے ملنے کے انتظار میں۔ عجیب بات ہے، بیگم جنرل نے رائے زنی کی۔ پرنس صاحب ڈیموکریٹ ہیں، اگلایا نے طنز کیا۔ تو جب لیکسیے سے بیان کر چکے ہیں پھر ہمیں سنانے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو سن کر ہی رہوں، ادیلائیدا نے دہرایا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ پرنس اسی لڑکی کی طرف رخ کر کے پھر ذرا موڈ میں آ کر بولا۔ معلوم ہوتا تھا کہ فوراً اور بھول پن سے اس میں امنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ دراصل مجھے خیال آیا تھا کہ ابھی جب آپ نے مصوری کے لیے موضوع طلب کیا تو سوچا تھا کہ یہی موضوع پیش کروں گا۔ ایسے چہرے کی تصویر کشی جسے دم بھر میں سزائے موت ملنے والی ہے، سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ وہ قتل گاہ پر چڑھ چکا ہے، ابھی تختے پر لٹایا نہیں گیا۔ تب کا چہرہ۔ کیا کہا؟ صرف چہرہ؟ ادیلائیدا نے سوال کیا۔ انوکھا موضوع ہوگا اور تصویر کیا بنے گی معلوم نہیں، مگر بنے گی کیوں نہیں؟ پرنس نے کس قدر گرم ہو کر اصرار کیا۔ میں نے بازل میں ایسا منظر خود دیکھا ہے، بیان کرنے کو بہت جی چاہتا ہے، کبھی سناؤں گا۔ میں دم بخود رہ گیا تھا۔ ہاں، بازل والی تصویر آپ ضرور بعد میں بیان کر دیجیے گا، مگر ادیلائیدا بولی، مگر فی الحال وہ سنائیے کہ جب سر تن سے جدا کیا گیا جیسے آپ نے دیکھا، اپنے ذہن کی تصویر لفظوں میں دکھا سکتے ہیں آپ؟ بھلا اس چہرے کی تصویر کشی کیوں کر ہوگی؟ صرف چہرے کی؟ کیسا چہرہ ہوگا یہ؟ موت سے صرف 1 منٹ پہلے کا چہرہ۔ پوری مستعدی کے ساتھ پرنس نے بیان کرنا شروع کیا، اور دیکھنے سے ہی ظاہر تھا کہ وہ اپنے حافظے میں سے کھود کر نکال رہا ہے۔ اس محویت میں باقی ہر طرف سے غافل ہو چکا ہے، خاص اس لمحے میں جب آدمی تختے کی سیڑھیوں پر چڑھا اور اس نے سر قلم کیے جانے کی جگہ پر قدم رکھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے میری طرف دیکھا، میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی اور سب سمجھ گیا۔ ذرا سوچئے بیان کیسے کیا جائے؟ بہت ہی جی چاہتا ہے کہ آپ یا کوئی اور اس کیفیت کی منظر کشی کر دے۔ اچھا ہوتا اگر آپ ہی کا برش چل جاتا۔ مجھے تبھی خیال آیا تھا کہ یہ تصویر بڑے کام کی نکلے گی۔ آپ جانتی ہیں، ایک ایک بات تصور میں قائم کرنی پڑے گی جو پہلے گزر چکی تھی، تمام کی تمام۔ وہ شخص جیل میں رہا تھا، موت کی راہ دیکھ چکا تھا، کوئی 1 ہفتے تک۔ اس نے اپنے دل میں حساب لگایا تھا کہ لمبی چوڑی رسمی کارروائی ہوگی، حکم نامہ کسی اور جگہ بھی جائے گا، وہاں سے گزرے گا، تب جا کر آخری حکم ہوگا۔ مگر اچانک نہ جانے کیسے یہ کارروائی ایک دم مختصر ہو گئی۔ صبح کے 5 بجے تھے، وہ ابھی سو رہا تھا۔ اکتوبر کے آخری دنوں کا ذکر ہے، جب سردی بھی ہوتی ہے۔ 5 بجے اور دن کا اجالا بھی نہیں ہوتا۔ جیلر اپنی گاڑ لیے دبے قدموں آہستہ سے اندر داخل ہوا اور آہٹ کیے بغیر اس کا شانہ ہلایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور کوہنی کے سہارے سر اٹھا کر دیکھا کہ سامنے روشنی ہے۔ کیا بات ہے؟ جواب ملا، 10 بجے سے پہلے سزائے موت۔ نیم خوابی کے عالم میں تھا، یقین نہ آیا۔ بحث کرنے لگا کہ ابھی تو کاغذ کو فائنل ہونے میں ہفتہ بھر لگے گا، مگر جب نیند کا اثر کافور ہو چکا تو بحثا بحثی بند کر دی۔ چپ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں بولا، یوں اچانک، سخت مصیبت ہے۔ پھر اسے چپ لگ گئی۔ 3-4 گھنٹے یوں ہی معمولات میں گزر جاتے ہیں۔ پادری ناشتے میں انگوری شراب بھی، کافی اور گائے کا گوشت، یہ سب مہیا کیا جاتا ہے۔ اچھا خاصا مسخرہ پن ہے۔ ذرا سوچئے کیا بے دردی کا سلوک ہے، مگر دوسری طرف یہ بے ضرر لوگ سچے دل سے یہ سب کرتے ہیں اور انہیں یقین رہتا ہے کہ اس سلوک میں بھل منصاحت ہے۔ اس کے بعد نہانا دھونا۔ آپ کو خبر ہے کہ مجرم کا نہانا دھونا کیا ہوتا ہے؟ آخر میں اسے گھوڑا گاڑی میں شہر کے اندر گھماتے ہوئے
قتل گاہ تک پہنچاتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بھی مجرم کو یہی لگتا ہوگا کہ ابھی بے حساب زندگی باقی ہے منزل آخر پر پہنچنے تک۔ غالباً میرے خیال میں وہ راستے بھر یہی سوچتا گیا، ابھی کافی دیر ہے، ابھی 3 سڑکوں کا فاصلہ جینا ہے، یہ سڑک پار کروں گا تو پھر وہ آئے گی، پھر وہ بعد والی جہاں داہنے ہاتھ بیکری ہے، تب کہیں ہماری گاڑی بیکری والے کی دکان تک پہنچے گی۔ ہر طرف ہجوم، شور، پکار، 10,000 چہرے، ہزاروں آنکھیں، یہ سب سہنا ہے، خاص کر اس خیال کو سہنا ہے کہ یہ 10,000 ہیں، ان میں سے کسی کو موت کا سامنا نہیں، ایک میں ہوں تنہا، مجھے موت، مگر یہ سب پیش خیمہ ہوتا ہے۔ قتل گاہ کے تختے تک ایک سیڑھی جاتی ہے، سیڑھی کے پاس پہنچ کر وہ ایک دم رو پڑا، بڑا ہی مضبوط اور مردانہ شخص تھا، کہتے ہیں کہ بہت خبیث تھا۔ پادری تمام وقت اس کے ساتھ لگا رہا، گاڑی میں ساتھ بیٹھا تھا، برابر بولے جا رہا تھا، شاید ہی مجرم نے اس کی بات سنی ہو، کان بھی لگائے تو کیا، تیسرے لفظ کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آخر اس نے سیڑھی پر چڑھنا شروع کیا، ٹانگیں بدی ہوتی ہیں، اس لیے قدم آہستہ آہستہ رک رک کر چلتے ہیں۔ پادری کافی سمجھدار آدمی ہوگا، کیونکہ اس نے اپنا آواز بند کیا اور بوسہ دینے کے لیے سلیب اس کی طرف بڑھا دی۔ سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے وہ پیلا پڑا ہوا تھا، مگر جوں ہی قتل گاہ کے تختے پر آیا، کاغذ کی طرح سفید ہو گیا۔ غالباً ٹانگوں کی جان نکل گئی، لکڑی کی ہو گئیں اور متلی آنے لگی، جیسے گلے میں کچھ پھنس گیا ہے۔ دم گھٹا جا رہا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے ایسا محسوس کیا ہے، خوف کے مارے یا ہولناک لمحوں میں، کہ عقل تو سلامت ہے مگر اسے قابو نہیں رہتا کسی قسم کا؟ مجھے لگتا ہے اگر مثلاً ایسی بلا سر پر آ جائے کہ ٹالی نہ جا سکے، پورا گھر اوپر سے گر پڑے، تو یہ حال ہوگا کہ بس آنکھیں میچ کر بیٹھ جائیں اور سوچ لیں کہ جو ہونا ہے ہوتا رہے۔ یہاں کیا ہوا کہ جب اس آدمی پر کمزوری چھانے لگی تو پادری نے فوراً جلدی جلدی چلتے ہاتھوں بن کچھ کہے سنے سلیب اس کی طرف بڑھانی شروع کی۔ سلیب کو وہ ہونٹوں سے قریب قریب چھوا دیتا تھا۔ چھوٹی سی چاندی کی سلیب تھی، چاروں کونوں والی۔ ایک ایک منٹ پر وہ سلیب آگے کرتا، جیسے ہی سلیب ہونٹوں کو لگتی وہ آنکھیں پٹ سے کھول دیتا اور کئی سیکنڈ تک زندگی کی لہر اس میں دوڑی رہتی۔ پاؤں چلنے لگتے، سلیب کو والہانہ چومتا تھا اور بوسہ دینے میں بے صبری دکھائی دیتی تھی، گویا اسے جلدی پڑی تھی کہ آخرت کا توشہ کسی طرح تھام لے، بھول نہ جائے، نہ جانے آگے کیا صورت پیش آئے۔ اس حالت میں دور دور کہیں مذہبی شعور کا شائبہ نہ تھا۔ یہی حال رہا جب تک وہ تختے پر پہنچ نہیں گیا۔ حیرت ہے کہ ان آخری سیکنڈوں میں مجرم ہوش و حواس نہیں کھوتے، بے ہوش ہو کر گرتے نہیں، بلکہ اس کے برعکس دماغ جاگ اٹھتا ہے، کام کرتا ہے، چلتا ہے، خوب زور سے، بہت زور سے، جیسے مشین چل رہی ہو۔ میرا تخیل کہتا ہے کہ ان لمحوں میں طرح طرح کے خیال دماغ پر دستک دیتے ہیں، ادھورے، ممکن ہے مضحکہ خیز، بے ربط خیالات کا ہجوم۔ مثلا یہ کہ وہ آدمی جو مجھے دیکھ رہا ہے، ماتھے پر اس کے گھومڑ ہے، جلاد کے کوٹ میں نیچے کا بٹن زنگ خوردہ ہے، یہ سب اور جو بھی دماغ میں آ جائے سب سمجھتا اور یاد رکھتا ہے۔ صرف ایک نقطہ ایسا ہے جس پر پورا دھیان لگا رہتا ہے، یہ کہ ہوش و حواس قائم رکھنا ہے۔ ہر چیز اسی کے نزدیک، اسی نقطے کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ سوچئے تو اسی نقطے پر آخری چوتھائی سیکنڈ تک توجہ مرکوز ہے، یہاں تک کہ سر اس جگہ رکھ دیا جاتا ہے جہاں گردن کٹے گی، اور آدمی انتظار میں ہے اور جانتا ہے، اور ایک دم اپنے سر کے اوپر لوہے کی دھار سرکتی محسوس کر لیتا ہے۔
لوہے کے نیچے سر کٹنے کی آواز بالضرور سنائی دے جاتی ہے۔ اگر میں نے خود وہاں سر رکھا ہوتا تو ارادتاً سنتا اور سن ہی لیتا، چاہے وہ لمحے بھر کا 1/10 وقت کیوں نہ ہو۔ اسی ایک آن میں وہ سن ضرور لیتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آج تک اسی پر بحث چل رہی ہے کہ ممکن ہے جب سر تن سے کٹ کے الگ ہوتا ہے، صرف 1 سیکنڈ ہی کٹنے کا، جدا ہونے کا احساس باقی رہتا ہو۔ واہ کیا سوچ ہے! اور اگر 1 نہیں 5 سیکنڈ یہ احساس باقی رہتا ہو تو آپ قتل گاہ کی تصویر کھینچیے، اس طرح کہ صرف ایک بالکل آخری سیڑھی نظر کے سامنے رہے، صاف نزدیک سے مجرم نے اس پر پاؤں رکھا ہے، سر، چہرہ کاغذ کی طرح سفید۔ پادری اس کے سامنے سلیب بڑھاتا ہے، وہ بے صبری سے اپنے نیلے ہونٹ نکال لیتا ہے اور نظر ڈالتا ہے اور سب کچھ سمجھتا ہے۔ سلیب اور انسانی سر، یہ ہوئی تصویر۔ پادری کا چہرہ، جلاد کا، اس کے دونوں مددگاروں کے چہرے، نیچے سے کئی سر اور کئی آنکھیں، ان سب کو نمایاں نہ کیا جائے، پس منظر میں ڈالا جائے، دھندلکے میں، ضمنی حیثیت میں۔ اب ذرا ملاحظہ ہو کیا تصویر بنی۔ پرنس یہ کہہ کر خاموش ہو گیا اور حاضرین پر ایک نظر ڈالی۔ اس میں ذہنی یکسوئی کی سی کوئی بات نہیں، الیگزندرا نے دل ہی دل میں کہا۔ اب ذرا آپ وہ سنائیے اپنی داستانی الفت، اودیلائیدا نے سوال کیا۔ پرنس حیرت سے اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ سنیے، گویا اودیلائیدا کو جلدی پڑی تھی۔ بازل کی تصویر کا بیان آپ کی طرف بقایا ہے، لیکن فی الحال مجھے آپ کی زبان سے سننا ہے کہ محبت میں کیا گزری۔ مجھ سے بنیے نہیں، محبت سے تو گزرے ہیں آپ۔ پھر یہ بھی ہے کہ جوں ہی یہ قصہ چھیڑیں گے فلسفی نہیں رہ جائیں گے، اور جوں ہی قصہ تمام کریں گے فوراً اپنے بیان پر شرما جائیں گے۔ بتائیے ایسا کیوں؟ ایک دم اغلایا بول پڑی۔ کیسی بے وقوفی کی بات کرتی ہو؟ بیگم جنرل نے اغلایا کو ڈانٹ دیا اور بگڑ کر دیکھا۔ نا سمجھی ہے، الیگزندرا نے ماں کی تائید کر دی۔ آپ اس بات کا خیال نہ کیجیے پرنس، بیگم صاحبہ نے پرنس کو مخاطب کیا۔ معلوم نہیں اسے کیا ضد ہو گئی ہے، ضد میں ایسی حرکت کر رہی ہے، اتنی احمقانہ تربیت نہیں ملی ہے اسے۔ لڑکیوں کے تنگ کرنے کا برا نہ مانیے، غالباً انہیں کچھ شرارت سوجی ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آپ انہیں پسند آ گئے ہیں۔ میں ان کی صورتیں پہچانتی ہوں اور میں بھی ان کی صورتیں پہچانتا ہوں۔ پرنس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ یہ کیسے؟ اودیلائیدا نے کرید کر پوچھا۔ آپ کو ہمارے چہروں کی کیا خبر؟ دوسری دونوں بہنوں نے بھی اپنے تجسس کا اظہار کیا، مگر پرنس خاموش رہا، چہرے پر متانت تھی۔ سب اس کے جواب کا انتظار کرتے رہ گئے۔ بعد میں کبھی بتا دوں گا، اس نے زیر لب اور سنجیدگی سے کہا۔ آپ نے طے کر رکھا ہے کہ ہمیں الجھائے رکھیں؟ اگلایا چیخ پڑی۔ کیا شان گانٹھی ہے! واہ، چلو اچھا ہے۔ اودیلائیدا نے پھر جلدی سے اظہار خیال کیا۔ اگر چہروں کی شناخت میں آپ اتنے ہی تیز ہیں تو گمان غالب ہے کہ آپ نے محبت بھی کی ہوگی۔ مطلب یہ کہ میں نے بھانپ لیا۔ چلیے اب بیان کر ڈالیے۔ میں نے کبھی محبت نہیں کی، پرنس نے اسی طرح نیچی آواز اور متین لہجے میں جواب دیا۔ بغیر محبت کے ہی مجھے مسرت حاصل تھی۔ وہ کیسے؟ کس بات سے؟ اچھا تو سنا ہی دوں؟ پرنس کی زبان سے نکلا۔ وہ گویا گہرے خیال میں ڈوب گیا تھا۔